الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین، آپ کے علم میں یہ بات اچھی طرح موجود ہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم اور آپ جس کتاب کا درس سنتے ہیں وہ کتاب فقہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام منہج السالکین، جو عالم عرب اور عالم اسلام کے ایک نامور عالم دین علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے کئی دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اس کتاب کے شروع میں ہم لوگوں نے کتاب الطہارہ کو پڑھا ہے۔ طہارت کے جو مسائل ہیں، پاکی کے ناپاکی کے جو مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے نماز کے شرائط پڑھے ہیں۔ نماز کے شرائط گزشتہ ہفتے ذکر کیے گئے تھے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے طہارت کے بعد وہ نماز ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے مسائل کو بیان کرنے کے لیے جو باب اور عنوان قائم کیا، کہا باب صفۃ الصلاۃ، باب صفۃ الصلاۃ۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نماز کے طریقے کو بیان کیا کہ ایک مسلمان ایک مومن جب نماز پڑھے تو کیسے نماز پڑھے، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ اور اس سے پہلے میں اشارہ کر چکا ہوں کہ عام طور پر نماز میں ہم سے اور آپ سے بہت ساری غلطیاں واقع ہو جاتی ہیں، سرزد ہو جاتی ہیں۔ بسا اوقات ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو لا علمی کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، جہالت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ ہم اس مسئلے کو یا نماز کے اس موضوع کو ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نماز کے طریقے کو جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اور ہماری نماز میں مکمل اجر و ثواب مل سکے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یستحب ان یأتی الیہا بسکینۃ ووقار۔ دراصل یہ کتاب جو آپ سنتے ہیں یہ عربی زبان کی کتاب ہے، اور اس کا اردو میں مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا کرتا ہوں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نمازی کے لیے مستحب ہے، یعنی فرض نہیں ہے، یا اسی طرح آپ کہیں کہ واجب نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے قول کے مطابق جو فرض اور واجب میں تقسیم کرتے ہیں یا فرق کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم علماء حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ فرض اور واجب دونوں ایک ہی چیز ہے۔ خیر، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یستحب ان یأتی الیہا بسکینۃ ووقار، کہ نمازی کے لیے مستحب ہے، مسنون ہے۔ مستحب کہتے ہیں مسنون، سنت ہے کہ جب نماز کے لیے آئے تو پورے سکون کے ساتھ آئے، پورے اطمینان کے ساتھ آئے، اس کے اوپر وقار ہو، نماز کی ہیبت ہو، اس طرح مسجد کی طرف آئے۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا جب مسجد کے لیے نکلیں گے، نماز کے لیے آئیں گے تو دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور تیز تیز قدموں سے چل کر آتے ہیں۔ یہ درست نہیں، بلکہ نماز کے لیے جب آنا چاہیے، مسجد کی طرف جب آنا چاہیے تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ مسجد کے لیے آؤ تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ، جو رکعتیں آپ کو مل جائیں ان رکعتوں کو آپ امام کے ساتھ پڑھ لیں، اور جو رکعتیں چھوٹ جائیں آپ بعد میں اس کو کیا کر لو، پورا کر لو۔ یہ کیا ہے، طریقہ ہے۔ خیر، تو مستحب یہ ہے کہ آدمی نماز کے لیے پورے سکون، پورے اطمینان کے ساتھ آئے، اور جب مسجد میں آدمی داخل ہو، جب مسجد میں آئے، مسجد میں جب داخل ہونے لگے، تو یہ دعا پڑھے جس دعا کے پڑھنے کی تاکید اور ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو کہے بسم اللہ. کیا کہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. آپ دیکھتے ہوں گے کہ عام طور پہ یہ دعا مسجد کے دروازے پہ لکھی ہوتی ہے. ہر آدمی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے. اگر یہ لمبی دعا سمجھ میں آئے تو کم سے کم اتنا ضرور پڑھ لینا چاہیے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. یہ اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام آدمی کو کرنا چاہیے. اسی طرح شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ وَيُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ کہ جب آدمی مسجد آئے اور مسجد میں داخل ہونے لگے تو سب سے پہلے مسجد میں اپنا دایاں پاؤں رکھے. جب مسجد آئیے تو کوشش کیجئے کہ پہلا جو قدم، پہلا جو پاؤں آپ کا مسجد میں پڑے کون سا پاؤں ہونا چاہیے؟ دایاں پاؤں ہونا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر خیر کا کام دائیں جانب سے ہونا چاہیے، دائیں طرف سے ہونا چاہیے. اور مسجد سے بہتر خیر کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جب آدمی مسجد آئے تو سب سے پہلے مسجد میں اپنے دائیں پاؤں کو رکھے، اور جب نکلے مسجد سے تو آدمی بائیں پاؤں کو سب سے پہلے مسجد کے باہر کرے. اور جب آدمی مسجد سے نکلے تو اس وقت بھی دعا پڑھے، اور جو دعا اوپر ابھی بتلائی گئی تو وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر اس کا اضافہ کر لے کہ وفتح لی ابواب فضلک، وفتح لی ابواب فضلک، تو یہ بھی کیا ہے؟ درست ہے، صحیح ہے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک داخل ہو، اور جب نکلے تو اللہم افتح لی ابواب فضلک. یہ دعا کیا ہے؟ آدمی پڑھے. اور یہ جو دعا ہے، یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. خیر، ہم نے اب تک دو باتیں جانی. پہلی بات میں نے یہ بتلایا کہ جب آدمی مسجد کے لیے آئے تو پورے سکون کے ساتھ آئے، اطمینان کے ساتھ آئے، دوڑتے ہوئے نہ آئے، بھاگتے ہوئے نہ آئے، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آئے. دوسری بات میں نے یہ بتلائی کہ جب آپ مسجد میں آئیے تو پہلے دایاں پاؤں رکھیے، اور مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے. اور اسی طرح تیسری بات یہ بتلائی کہ جب مسجد سے نکلیے تو کوشش اس بات کی کیجیے اور آدمی کو سنت پر عمل کرنا چاہیے. سنت کو کمتر نہیں جانا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، اس کا اجر ملتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے. جب آدمی مسجد سے نکلے تو مسجد سے نکلنے کی بھی دعا پڑھے، اور سب سے پہلے بایاں پاؤں نکالے. اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو، کھڑا ہو تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہے. میں اس سے پہلے ایک مستقل محاضرے میں آپ لوگوں کو بتلا چکا ہوں، ایک مستقل درس میں نے دیا تھا، آپ لوگ کو یاد ہوگا، نماز کے طریقے سے متعلق. اس وقت بھی میں نے بتلایا تھا کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں اور جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے تو بلا اللہ اکبر کہے ہوئے نیت باندھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی. جب تک آپ تکبیر تحریمہ نہیں کہیں گے، یہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جو اللہ اکبر ہم اور آپ کہتے ہیں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. اور یہ بھی آپ کے علم میں بات ہوگی، شاید میں نے بتلایا ہوگا کہ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں. اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز سے پہلے جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہوتی ہیں، حلال ہوتی ہیں، وہ چیزیں حالت نماز میں حرام ہو جاتی ہیں. اسی لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ نماز سے پہلے اگر ہم چاہیں کسی سے بات کر سکتے ہیں، کسی سے گفتگو کر سکتے ہیں، کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن جب ہم نماز شروع کر دیں گے اللہ اکبر کہہ کے نماز میں اگر داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمارے لیے کسی سے بات چیت کرنا، کسی سے گفتگو کرنا، یا کہ کسی کے سلام کا جواب وغیرہ دینا، یہ حرام ہو جاتا ہے. کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. اسی لیے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے. خیر، سب سے پہلے جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہے، اور جب اللہ اکبر کہنے تو اس وقت کیا ہے، اپنے ہاتھ کو اٹھائے، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائے. اور دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو عربی میں رفع الیدین کہتے ہیں. رفع الیدین کہتے ہیں. رفع کے معنی ہوتا ہے اٹھانا، یدین کا معنی عربی میں ہوتا ہے دونوں ہاتھ کو ہم اپنے کندھے کے برابر یا کان کا لو جو ہے
اس کے برابر کیا ہے اٹھائیں گے۔ اس کو رفع الیدین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمیں رفع الیدین کرنا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر اٹھانا ہے یا کان کے لو کے برابر اٹھانا ہے، لیکن کیا ہے کان میں نہیں سٹانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھیے گا، دوسرے مسلک کے لوگ عام طور پہ دیکھیے گا، جب وہ رفع الیدین کریں گے تو کیا کریں گے، اپنے کانوں کو چھوتے، کانوں کے لو کو پکڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے، درست نہیں ہے۔ خیر، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حَظْوِ مَنْكِبَيْهِ أَوْ إِلَى شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ، کہ اپنے دونوں کندھوں کے برابر دونوں ہاتھ کو اٹھائے یا کان کے لو کے برابر اٹھائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے ہمیشہ کے لیے کہ رفع الیدین نماز میں 4 مرتبہ کیا جاتا ہے، 4 مواقع پہ، 4 جگہوں پہ رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ اور رفع الیدین سنت ہے، رفع الیدین کیا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ بعض لوگ کیا ہے رفع الیدین کے قائل ہیں، بعض لوگ بعض مسلک والے رفع الیدین نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صرف کیا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت کیا رفع الیدین کرتے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، بلکہ سنت جو یہ ہے کہ 4 جگہوں پر رفع الیدین کیا جائے گا۔ اب سوال کیجئے گا، پوچھئے گا وہ کون سی 4 جگہیں ہیں جہاں پہ ہم رفع الیدین کریں؟ تو پہلی جگہ تو میں نے بتلا دی کہ جب آدمی تکبیر تحریمہ، جب نماز میں داخل ہو اور جب اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے برابر یا کان کے لو کے برابر اٹھائے گا، اس وقت بھی کیا کرے گا، رفع الیدین کرے گا۔ اسی طرح جب آپ رکوع میں جانے لگے، جی جب رکوع میں جائیں تو رکوع میں جانے لگیں پھر بھی کیا ہے، اس وقت کیا ہے رفع الیدین کرنا ہے۔ رکوع سے جب اٹھیں گے پھر کیا کرنا ہے، رفع الیدین کیا ہے کرنا ہے۔ کتنی جگہ ہوئی، 3 جگہ ہو گئی نا، تکبیر تحریمہ، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور چوتھی جگہ جو ہے یا چوتھا مقام جو ہے جب آپ کیا ہے تیسری رکعت کے لیے اٹھیں، پہلے تشہد کے بعد، اگر نماز 3 رکعت والی ہے یا 4 رکعت والی ہے، جب آپ کیا ہے پہلے تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی کیا کریں گے، آپ رفع الیدین کریں گے۔ یہ کیا ہے، وہ 4 جگہیں ہیں، وہ 4 مقامات ہیں جہاں پر رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ رفع الیدین منسوخ نہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض مسالک والے کہ رفع الیدین منسوخ ہے، نہیں، رفع الیدین کرنا اللہ کے نبی سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت ہے۔ یہ کیا ہے، ثابت شدہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، قولی اور فعلی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے رفع الیدین آدمی کو کرنا چاہیے۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد کیا ہے اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھیں، اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ کو سینے پر کیا ہے باندھیں گے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَيَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، کہ آدمی کیا ہے اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اور کیا ہے سینے کے اوپر۔ چونکہ شیخ کیا ہے حنبلی مسلک کے قائل ہیں، اس کتاب کے جو رائٹر ہیں مصنف جو ہیں وہ حنبلی مسلک میں، اور حنبلی مسلک یہ ہے کہ آدمی کیا ہے جو ہاتھ باندھے گا وہ کیا ہے وہ ناف کے نیچے باندھے، اس لیے اس مسئلے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ لیکن وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی گزرے ہیں، نماز سے متعلق ان کی حدیث بڑی معروف ہے۔ ان کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ اکبر کہہ کے نماز کے لیے کہاں پہ ہاتھ باندھے گا، سینے کے اوپر کیا ہے ہاتھ باندھے گا، اور یہی کیا ہے درست ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیا سینے کے اوپر، اور اس کے بعد دعائے ثنا پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ دعائے ثنا پڑھنی ہے، اور دعائے ثنا کے کئی الفاظ حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک الفاظ یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں جس کو دعائے ثنا کہتے ہیں کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کو کون سی دعا کہتے ہیں؟ دعائے ثنا۔ کیا کہتے ہیں؟ دعائے ثنا کہتے ہیں، دعائے استفتاح عربی میں کہا جاتا ہے، اور یہ دعا یاد ہونی چاہیے، اور آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز اتنا بڑا اہم معاملہ ہے، اور اسلام اور مسلمان ہونے کے بعد سب سے اہم ترین معاملہ ہے نماز کا پڑھنا۔ تو نماز کے لیے جو چیزیں درکار ہیں، مطلوب ہیں،
ख़ास طور سے نماز کا طریقہ، نماز کی دعائیں، اگرچہ آدمی کی عمر زیادہ ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ کسی کی عمر زائد ہو گئی ہو، بڑی یا کہ بوڑھا آدمی ہو گیا ہو، لیکن نماز بہت اہم معاملہ ہے، اس لیے نماز کی محبت میں یہ داخل ہے کہ آپ نماز کا طریقہ جانیے، نماز کی دعائیں آپ یاد کیجئے۔ آج کل تو بڑی آسانی ہو گئی ہے، آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اردو میں بھی کتابیں مل جائیں گی، ہندی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتاب موجود ہے۔ اگر آپ ہندی پڑھنا جانتے ہیں تو ہندی میں بھی دعا کیا ہے، حصن المسلم نام کی ایک بڑی مشہور دعا کی کتاب ہے، حصن المسلم، ہندی میں بھی موجود ہے، تو نماز کی دعائیں سیکھنی چاہیے۔ لیکن جب تک آپ کو اگر نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں تو اگر قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد ہے تو پوری نماز میں اگر وہی کیا ہے سورت پڑھ لیں یا ان آیتوں کو اگر پڑھ لیں، تلاوت کریں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نماز کی دعاؤں کو سیکھ لیں، نماز کی دعاؤں کو سیکھ لیں۔ اگر آدمی کو قرآن بھی یاد نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر بھی اگر ساری نماز میں کہتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ سن لیجیے، جو لوگ نماز کی دعاؤں کو نہیں جانتے ان کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، چاہے آپ قیام میں ہو، نماز میں کھڑے ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، تو بہتر تو یہ ہے، افضل تو یہ ہے کہ آپ کیا ہے سورہ فاتحہ یاد رکھیں، کچھ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو یاد کر لیں، اسی طرح رکوع کی دعا کیا ہے یاد رکھیں، سجدے کی دعا یاد رکھیں، تشہد میں کیا پڑھا جاتا ہے یاد رکھیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اتنا نہیں کر سکتا، یا انسان بہت بوڑھا ہو گیا، یاد کرتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسا آدمی اگر لا الہ الا اللہ اس کے بعد اللہ اکبر الحمدللہ بھی اگر پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو نماز کا ثواب ملے گا۔ خیر، میں آپ کو یہ بتلا رہا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، اور ثنا کے جو الفاظ ہیں اس کو بھی میں نے بیان کیا کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک ہم پڑھیں گے۔ اور یہ جو دعا ہے، حدیث کی بہت ساری کتاب موجود ہے، جیسے حدیث کی کتاب جامع ترمذی ہے، اس کے اندر بھی ابن ماجہ، اس کے اندر بھی ابو داؤد ہے، اس کے اندر بھی صحیح مسلم کے اندر بھی یہ دعا کیا ہے مذکور ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دعائے ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ثم یتعوذ ویبسمل، کہتے ہیں کہ دعائے ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے آپ کو قرآن پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نا، اور سورہ فاتحہ قرآن ہے، ام الکتاب ہے، یہ تمام کیا پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس لیے آدمی کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی کیا ہے پڑھنا چاہیے، اسی طرح بسم اللہ بھی پڑھنا چاہیے، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے جب فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کیا پڑھیں؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی سورت ہے، قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کا معنی ہی ہوتا ہے آغاز، ابتدا، اسٹارٹنگ، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اور بہت اہم ترین کیا ہے سورت ہے۔ اور یہیں پہ ایک نقطہ میں ذکر کر دوں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو آدمی پڑھ سکتا ہے سورۃ الفاتحہ، لیکن اگر وہ آدمی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے، چاہے کوئی بھی نماز ہو، اگر وہ نماز ہے، یہاں تک کہ جنازے کی نماز ہے، جنازے بہت سارے لوگ بعض ایسے مسلک والے ہیں جو جنازے میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نماز ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جنازے کی نماز ہی نہیں ہے، وہ اس کو دعا مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ دعا مانتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جنازے کی نماز بھی نماز ہے، اور جنازے کی نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھا جائے گا۔ خیر، تو سورۃ الفاتحہ کیا ہے آپ پڑھیں گے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے تو سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور بھی سورت آپ پڑھیں، کوئی اور بھی سورت کیا ہے آپ پڑھ لیں۔ مثال کے طور پہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا
کہ وَيَقْرَأُ مَعَهَا فِي الرَّكَعَتَيْنِ الْأُولِيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثُّلَاثِيَّةِ سُورَةٌ تَكُونُ فِي الْفَجْرِ اگر آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو فجر کی نماز میں بہتر یہ مسنون، یہ ساری چیزیں مسنون ہیں، سنت ہے، سورۃ الفاتحہ تو واجب ہے، فرض ہے، ہاں لیکن ان صورتوں کا جس کا بھی تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں کہ اگر فجر کی نماز ہے تو مسنون یہ ہے کہ آدمی قرآن کریم کی طوال مفصل جو صورتیں ہیں، قرآن کریم کی صورتوں کو 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے، 3 قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ اگر فجر کی نماز ہے تو طوال مفصل، یہ جو حفاظ لوگ ہیں، قاری صاحب لوگ ہیں، حافظ صاحب لوگ وہ جانتے ہیں، آپ لوگ کو تو پتہ نہیں ہوگا، جو عام لوگ ہیں، لیکن جو قراء ہیں، جو حفاظ ہیں، جو علماء ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ طوال مفصل کن صورتوں کو کہتے ہیں۔ طوال مفصل اہل علم نے لکھا ہے کہ سورہ قاف سے لے کر اور سورہ مرسلات تک، سورہ قاف لوگ متعدد اقوال ہیں، جس میں سے ایک قول یہ ہے کہ سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک کی صورتوں کو یہ طوال مفصل کہا جاتا ہے۔ یہ فجر میں، اگر فجر کی نماز ہے تو مسنون یہ ہے کہ آدمی کیا ہے، سورہ قاف سے لے کر سورہ مرسلات تک کے درمیان کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو نماز میں پڑھے، تلاوت کرے۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے مغرب کی نماز ہے تو مغرب کی نماز میں بہتر یہ ہے، مسنون یہ ہے کہ قصار مفصل والی صورتیں پڑھیں۔ قصار مفصل کن صورتوں کو کہا جاتا ہے، یعنی سورۃ الضحیٰ سے لے کر اور سورۃ الناس تک کی جو صورتیں ہیں یہ مغرب میں ان صورتوں کا پڑھنا مستحب ہے، مسنون ہے۔ اور بقیہ جو نمازیں ہیں ان نمازوں میں ہم کیا ہے اوساط مفصل پڑھیں گے، جو صورتیں ہیں اوساط مفصل کا اطلاق کن صورتوں پر ہوتا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ سورۃ النبا سے لے کر اور سورۃ اللیل تک کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو ہم اوساط مفصل کہتے ہیں۔ خیر، میں بس آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ نماز میں جب اللہ اکبر کھڑے ہو کر اللہ اکبر آپ نے کہہ دیا، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ باندھ لیا، دعائے ثنا آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا، کوئی اور سورت بھی پڑھ لی، اس کے بعد اگر آپ اس کے بعد ایک نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر نماز رات کی نماز کیا ہے، اگر رات والی نماز جیسے ابھی عشاء کی نماز ہم لوگوں نے پڑھی ہے، رات کی نماز ہے تو رات کی نمازیں جہری ہیں۔ رات کی نمازیں کیا ہیں؟ جہری ہیں۔ جہری سے مراد کیا ہے کہ جب آدمی تلاوت کرے گا قرآن کی تو بلند آواز سے کرے گا، اسی کو کہتے ہیں جہری۔ اور اگر جو دن کی نمازیں ہیں تو دن کی نمازوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ سری نماز پڑھنا ہے، یعنی جو قرآن کی تلاوت ایسے کرنی ہے تاکہ وہ آہستہ ہو، اور اس کے اندر کیا ہے آدمی بلند آواز کا استعمال کیا ہے نہ کرے۔ تو دن کی نمازوں کو سری پڑھنا ہے اور رات کی نمازوں کو جہری پڑھنا ہے۔ کچھ اور بھی نمازیں ہیں اگرچہ وہ دن میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کیا ہے اس کی تلاوت جو ہوتی ہے وہ جہری ہوتی ہے، اس کی تلاوت جو ہوتی ہے جہری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جمعہ پڑھتے ہیں نا، جمعہ کی نماز دن میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن جو تلاوت ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ سری ہوتی ہے، جہری ہوتی ہے نا۔ امام صاحب زور سے کیا ہے تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح عید کی نماز، بقرہ عید کی نماز اگرچہ دن میں ہوتی ہے لیکن تلاوت کیسے ہوتی ہے؟ جہری ہوتی۔ آپ لوگ عید پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اسی طرح سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، اس کی جب نماز پڑھی جاتی ہے تو تلاوت کیا ہے جہری کیا ہے کی جاتی ہے۔ اسی طرح استسقاء کی نماز جب بارش نہیں ہوتی اور ہم لوگ بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خاص نماز، اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ استسقاء کی نماز کہتے ہیں، یعنی اس نماز کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے بارش مانگتے ہیں، اسی لیے اس نماز کو استسقاء کہتے ہیں، طلب السقیا کے معنی میں۔ خیر، اس کے بعد کیا ہے آپ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد کوئی اور سورت آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ رکوع میں جائیں گے، اور رکوع میں جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر رکھ لیں۔
رکوع میں چلے گئے اور رکوع میں جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنے پر رکھ لیا۔ اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب رکوع میں آدمی جائے گا اور اپنے دونوں ہاتھ کو گھٹنے پر رکھے گا تو انگلیاں ملی ہوں گی یا کھلی ہوں گی؟ انگلیاں ملی ہوں گی یا کھلی ہوں گی؟ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، یہ انگلیاں جب آپ رکوع میں ہوں گے، گھٹنے کو جب آپ پکڑیں گے یا رکھیں گے گھٹنے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو، تو آپ کی انگلی کھلی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ اس طرح بند نہیں ہونی چاہیے، ہاں، بلکہ اس طرح کھلی ہوئی انگلی ہونی چاہیے۔ یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور رکوع میں آدمی کی پیٹھ اور آدمی کا سر برابر ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت لوگ کیا ہے، اس معاملے میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، سر کو کیا ہے اوپر رکھیں گے، پیٹھ کو کسی اور طریقے سے رہتے نہیں۔ جب آپ رکوع میں رہیں تو آپ کا سر اور آپ کی پیٹھ دونوں کیا ہے برابر ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آپ پیٹھ ایسے ہو اور سر کیا ہے اوپر ہو، نہیں، یہ طریقہ کیا ہے درست نہیں ہے۔ اور رکوع میں جو دعا پڑھنی ہے بہت ہی مشہور دعا ہے، بہت معروف ہے، آپ میں سے ہر آدمی جانتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رکوع میں جو دعا پڑھی جائے گی وہ کون سی دعا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور اگر آدمی کیا ہے ایک مرتبہ یا ایک 3 مرتبہ بھی کیا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی رکوع کی دعائیں، سجدے کی دعائیں، ایک سے زائد دعائیں ہیں، کوئی بھی اگر معثور دعا ہے تو آپ اس دعا کو کیا ہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں جا کر بھی کیا ہے آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں ہے۔ اگر یہ بھی آدمی پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا یہ رکوع میں پڑھ سکتی ہیں، یہ دعا کیا ہے رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے رکوع سے جب آپ اٹھیں گے، رکوع سے جب آپ کھڑے ہوں گے تو دعا پڑھتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور وہ کون سی دعا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اگر کوئی امام ہے تو امام بھی پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی منفرد ہے تو منفرد بھی کیا ہے یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کیا رکوع سے کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کو دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اتنا بھی اگر پڑھ لیں تو کافی ہوگا، لیکن یہ دعا اور آگے ہے، لمبی دعا ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ مکمل دعا یہاں تک ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے اس دعا کا ایک حصہ پڑھتے ہیں، اور یہ دعا حدیث کی کتاب صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ رکوع آپ کا مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جب آپ جائیں گے تو آپ کا سجدہ 7 اعضاء پر ہونا چاہیے۔ کتنے اعضاء پر ہونا چاہیے؟ سجدے میں، سجدے کی حالت میں جسم کے 7 اعضاء زمین پر ہونے چاہیے۔ 7 اعضاء پہ آدمی کو سجدہ کرنا ہے۔ اس معاملے میں بھی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو غور سے جان لیجئے۔ اگر ان 7 اعضاء میں سے کوئی بھی عضو آپ کا زمین سے اگر الگ ہوگا، آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ جب آپ کا سجدہ نہیں ہوگا آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اسجد علی 7 اعظم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ 7 ہڈیاں جسم کی، 7 اعضاء، وہ کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علی الجبہۃ، کہ آدمی کی پیشانی سجدے میں زمین پر ہونی چاہیے۔ پیشانی جس کو ہم لوگ ماتھا کہتے ہیں نا، اور پیشانی میں کیا ہے؟ ناک داخل ہے، ناک۔ خاص طور سے دیکھیے گا بہت سارے لوگ سجدہ کریں گے اور ان کی ناک جو ہوگی وہ زمین پر نہیں ہوگی، تو ان کا سجدہ نہیں ہوتا ہے، اور سجدہ نہیں ہوگا تو نماز کیا ہے نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح حالت سجدہ میں ہماری دونوں ہتھیلیاں یہ کیا ہے زمین پر ہونی چاہیے، اور اسی طرح دونوں جو گھٹنے ہیں وہ بھی زمین پر ہونے چاہیے، اور اسی طرح دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی زمین پر ہونی چاہیے۔ یہ کل 7 اعضاء ہوئے۔ ایک کیا ہے؟ ناک،
اس کے بعد دونوں ہتھیلی، دونوں گھٹنا اور دونوں پاؤں کی ساری انگلیاں زمین سے لگی ہونی چاہیے، تب جا کے آپ کا سجدہ پورا ہوگا، آپ کا سجدہ درست ہوگا، ورنہ کیا ہے آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اور پتہ ہے کہ جب سجدہ نہیں ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ اور یہ حدیث جو ہے ابھی جو میں نے پڑھی وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اور حالت سجدہ میں جو دعا پڑھنی ہے وہ دعا بھی بڑی معروف ہے، بڑی مشہور ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو کہا، اشارہ کیا کہ جن کو نماز کی دعائیں یاد نہیں ہیں ان تمام لوگوں کو نماز کی دعائیں یاد کرنی چاہیے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ میں نے کہا دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں بازار میں، مارکیٹ میں، آپ ضرور ان کتابوں کو خریدیے، جو صحیح کتاب ہے اور مستند کتاب ہے، اور اس کتاب سے نماز کی دعائیں یاد کیجیے۔ انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کی زندگی بیکار ہے۔ جس انسان کی زندگی میں نماز نہیں ہے اس کی زندگی بیکار ہے، بے سود ہے، اس کی زندگی میں جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، سن لیجئے کان کھول کر کہ اس کی زندگی میں مزہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ آدمی کی زندگی میں مزہ اس وقت آتا ہے جب اس کی زندگی میں نماز ہوتی ہے، اس کو جو مزہ آتا ہے اور جو سکون اور راحت ملتی ہے وہ راحت دنیا کی کسی بھی دولت میں آپ کو نہیں ملے۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو لوگ نماز سے دور ہیں، نماز سے دور ہے، نوجوان طبقہ خاص طور سے جو مسجد کے ارد گرد ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مسجد کا پڑوسی ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، نوجوان ہوں یا بوڑھے ہوں، سارے لوگوں کے لیے میری باتیں ہیں۔ اگر آپ کی نماز میں، آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، آپ کی زندگی ادھوری ہے، آپ کی زندگی تاریک ہے، آپ تاریکی میں جی رہے ہیں۔ اس لیے نماز کی طرف آئیے، اور بلا نماز کے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لیجیے، کان کھول کر سن لیجیے، بلا نماز پڑھے ہوئے اگر آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ اگر مکلف ہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو حدیث کے مطابق آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ آپ کا نام مسلمانوں والا ہو، آپ کا خاندان مسلمانوں کا ہو، آپ کا گھرانہ مسلمانوں کا ہو، آپ کا باپ مسلمان ہو، آپ کی ماں مسلمان ہو، لیکن آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے اور آپ مکلف ہیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں، تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، تو نماز پڑھیے، ضرور پڑھیے، اور اس لیے کہ نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ انسان کو اس کا ترک، نماز کا ترک کرنا کافر بنا دیتا ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اور نماز کی اہمیت، فضیلت سے متعلق بہت ساری حدیثیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، اور اسی بات پر آج کا میں درس ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جتنا اہم معاملہ ہے اور اتنا ہی اہم معاملہ نماز کے طریقے کو بھی جاننا ہے۔ نماز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت رہی نماز کے معاملے میں، ان سنتوں کو پہچاننا بھی ہے۔ تو آج کا درس بس یہیں تک رہے گا کہ سجدے میں آدمی کیا پڑھے، سجدے میں کون سی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم بتائیں گے کہ آدمی سجدے سے جب فارغ ہو تو پھر کیسے وہ بیٹھے گا، دونوں سجدوں کے مابین کون سی دعا پڑھے گا، کیسے بیٹھے گا، افتراش کس کو کہتے ہیں، تورک کس کو کہتے ہیں، پھر دوسری رکعت کیسے پڑھے گا، تیسری رکعت کیسے پڑھے گا، پہلا تشہد کیسے کرے گا، دوسرا تشہد کیسے کرے گا، دوسرے تشہد میں کیا پڑھے گا، پھر سلام کیسے کرے گا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا دے، نماز کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں میں، سارے مردوں، ساری عورتوں کے دلوں میں، سارے مسلمانوں، سارے مومنوں کے دلوں میں، سارے نوجوانوں کے دلوں میں خاص طور سے آپ لوگ اپنے گھروں میں تاکید کیا کریں۔ اگر آدمی گارجین ہے تو صرف اس کا نماز پڑھ لینا کافی نہیں، غور سے سنیے، آپ کا نماز پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے۔ اگر آپ گھر کے گارجین ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ایک ایک فرد نمازی ہونا چاہیے، اور آپ سے پوچھا جائے گا آپ کے گھر والوں کے بارے میں کہ آپ کے گھر کے لوگ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے، آپ کی بیوی پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، آپ کا بیٹا پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا، آپ کی بیٹی پڑھتی تھی یا نہیں پڑھتی تھی، آپ جن لوگوں کے ذمہ دار ہیں سب کے بارے میں آپ سے پوچھا جانے والا ہے۔ اس لیے نماز کے معاملے میں سستی نہ کیجیے، غفلت مت برتیے، بلکہ نماز خود پڑھیے، اپنے گھر کے سارے لوگوں کو نماز کی شدید تلقین کیجیے، اور نماز نہ پڑھے
تو آپ کیا ہے ان کی سرزنش بھی کیجئے، ان کو سزا بھی دیجئے، اور ان کو ہر ممکن کوشش کیجئے کہ آپ مسجد کی طرف کیا ہے لے آئیں، اللہ رب العالمین کے حضور وہ بھی آپ کی طرح سجدہ ریز ہوں، رکوع اور سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز کا عادی بنا دے، نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔